السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو بلاول بھٹو زرداری کی بات سمجھ آ گئی ہے، اس لیے وہ مریم نواز سے ڈر گئے ہیں اور اوپر نیچے بار بار ایک مہینے میں 2 بار انہوں نے نیب آرڈیننس میں ترمیم کی ہے۔ پہلے کچھ ترمیم کی، پھر کچھ ترمیم کی، بلکہ اپنے دور حکومت میں تیسرا ترمیمی آرڈیننس انہوں نے جاری کیا ہے نیب میں، اور اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے کہ کسی بھی طرح نیب جب تک وہ حکومت میں ہے ان کے کنٹرول میں رہے، اور جب حکومت میں نہ رہیں تو پھر نیب کے جو ہے وہ ناخن تراشے جا چکے ہوں، کاٹے جا چکے ہوں، وہ کسی کو تنگ نہ کر سکے۔ وہ پرویز رشید صاحب نے کہا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں، جب نیب نے پنجاب میں پر پھیلانا شروع کر دیے تھے، تو اس وقت بھی اسی طرح میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی طرف احتساب نہیں جاتا تھا، حکومت کے بالکل درمیان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت پھر جب انہوں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا تھا، یا پھر وہ جو بیوروکریسی پر ہاتھ ڈالنا شروع کیا تھا، تو ایک بار پرویز رشید صاحب پنجاب اسمبلی مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ آئے تھے اور وہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیب کے ناخن لگتا ہے تراشنے پڑیں گے، ناخن ان کے بڑھ چکے ہوئے ہیں۔ وہ تراشنے تو بہت پہلے چاہیے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے نہیں تراشے۔ جب ان کو اپنی طرف وہ ناخن آتے نظر آئے تو پھر ان کو پتہ لگا کہ نہیں یار، یہ ناخن تو بہت تیکھے ہیں، یہ بہت پہلے تراش دینے چاہیے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک تو نواز شریف صاحب کا جو انجام ہے یا ان کا تجربہ، نواز شریف صاحب کا ایک تو وہ سمجھ آ گیا ہوا ہے، اور دوسرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا پریس کانفرنس میں ایک بار کہ عمران خان دعا کرے وزیر اعظم صاحب کہ ان کی حکومت کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئے، اگر نواز شریف صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت آئی تو پھر ان کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی پھر وہ چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے، دن میں تارے دکھا دیں گے، نانی یاد کرا دیں گے۔ ظاہر ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے نواز شریف صاحب کا انتقام بھگتا ہوا ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، یہ تو بہت مطلب یہ الگ بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری، وہ ان کا جیل میں رہنا، میاں نواز شریف صاحب کی کچھ کا جیل میں رہنا، اور پھر عمران خان صاحب کا یہ کہہ کے اعلان کر کے کہ جی میں واپس جا کر ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور ان کے جو ایئر کنڈیشن نکلوا دوں گا ان کی بیرکس سے۔ اور پھر اسپیکر کو کہا تھا کہ جناب ان کے پروڈکشن آرڈرز جتنے بھی نیب کے مقدمات بھگت رہے ہیں لوگ جو حوالات میں ہیں یا جیلوں میں، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کریں۔ یہ ایک الگ معاملہ، لیکن جو احتساب میاں نواز شریف صاحب کے سیف الرحمان صاحب نے کیا تھا، یہ اس کے ابھی قریب نہیں بھٹکے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھگتا ہوا ہے وہ احتساب، بلکہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے مجھے بار بار یہ بات یاد آتی ہے کہ وہ کہا کرتی تھی کہ میرے جو ڈیزائنر ہیں، ہیئر ڈریسر ہیں، ڈریس ڈیزائنر ہیں، ان تک کے اکاؤنٹس اور ان تک کے وہ سارا کھنگالا جاتا تھا ان کے معاملات۔ اور بلکہ آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کے زمانے میں وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ جعلی اکاؤنٹس کا مقدمہ تھا، چودھری نثار علی خان صاحب تھے وزیر داخلہ، تو وہ بلاول بھٹو کی جو تھی وہ ناشتے کا بل، سالگرہ کا کیک، لانڈری کے بل تک سامنے آ گئے تھے۔ تو وہ پھر میاں نواز شریف صاحب کو احتساب کرنا آتا ہے، جس کو احتساب عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ معاملہ ان کو خان صاحب کو آ گیا ہوا ہے سمجھ، اسی لیے وہ اب نیب میں ایک ترمیم کے بعد مطمئن نہیں ہوتے، پھر دوسری ترمیم کرتے ہیں، دوسری کے بعد اچھا پھر کر یہ رہے ہیں کہ جو ابھی جو نیب ہے، ابھی اپوزیشن کو تو وہ ٹائٹ رکھے، لیکن جیسے ہی نیب ہماری طرف آئے تو پھر اس کے ناخن نہ ہو۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ایک طرف انہوں نے وہ جو ایک آرڈیننس پہلے جاری کیا تھا، جو آرمی چیف صاحب سے ایک ملاقات کی تھی تاجروں نے، آپ کو یاد ہوگا ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں تاجروں نے کہا تھا کہ جناب ہم تو سرمایہ کاری کر ہی نہیں سکتے۔ آصف زرداری صاحب نے جو پہلے جیسے عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو اس کے بعد پھر ہم دیکھا کہ جناب وہ جو تاجر تھے وہ روتے پیٹتے پہنچے عمران خان صاحب کے پاس، عمران خان صاحب کو بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر تاجروں نے جب وہ آرمی چیف صاحب، ایک جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ کوشش تھی ان کی، انہوں نے کہا تھا کہ خطے ایک ساتھ ترقی کیا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں، تو پھر حکومت کی معاشی پالیسیوں کی، معاشی معاملات میں بھی حکومت کی مدد کی، اور ہر طرف سے مدد کی، یعنی اتنی مدد عمران خان صاحب ایک بات بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جو تعاون، جو مدد عمران خان صاحب کو فوج کے ادارے سے حاصل رہی وہ ماضی میں کسی اور حکومت کو نہیں رہی ہے۔ شاید بالکل پہلی نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت جو تھی اس میں پہلے شروع والے عرصے میں، تو ابھی تک بھی دیکھیں آپ ٹی ایل پی کا دھرنا ہے، اس دھرنے میں بھی اب تو باتیں سامنے آ گئی ہیں نا۔ بشیر فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو آرمی چیف صاحب کی کرامات کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ آرمی چیف صاحب نے
کیونکہ وہ تاجر ملک کی معیشت بیٹھتی جا رہی تھی پھر انہوں نے تاجروں سے پوچھا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم ذرا کوئی بھی تھوڑا سا ہلکی بھی اپنا کرتے ہیں نقل و حرکت وہ تجارت کے حوالے سے، کوئی لین دین ہوتی ہے، پیسے ادھر سے ادھر جاتے ہیں ادھر سے ادھر آتے ہیں، تو ٹھک نیب پہنچ جاتا ہے گھر پہ، ایف آئی اے والے پہنچ جاتے ہیں، تو ہم تو کاروبار نہیں کر سکتے۔ اور پاکستان میں تو ظاہر ہے اس طرح تو 100% تو وہ صاف شفاف کاروبار چل بھی نہیں سکتا، تو لہٰذا ہمارے تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہوا تھا کہ جی نیب جو ہے وہ تاجروں پہ ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ بیوروکریسی نے کہا جی ہمارا پھر کیا قصور ہے، ہم پر کیوں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، تو پھر بیوروکریسی کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ پھر عمران خان صاحب کی کابینہ نے کچھ مہینے پہلے تک، کچھ عرصہ پہلے تک خود کہنا شروع کر دیا تھا کہ نیب جو ہے، بلکہ یہ اپنے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے کہا اور کافی سارے وزراء نے کہا کہ نیب کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری سرمایہ کاری ہمارے یہاں نہیں آ رہی، جس پر پھر چیئرمین نیب نے گھنٹے گھنٹے کی تقریر بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری وجہ سے نہیں، اپنے ذرا آپ افعال درست کریں، اپنے کرتوت ٹھیک کریں، ہمارا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوتی رہیں، اور اس کے لیے پھر ایک آرڈیننس جاری ہوا، پھر وہ آرڈیننس قانون نہ بن سکا، لیپس کر گیا، وہی جس میں محدود کیا گیا تھا نیب کا دائرہ، اس میں تاجر نہیں تھے، اس میں بزنس مین نہیں تھے، سرمایہ کار نہیں تھے۔ پھر اس کے علاوہ جو دی وہ کیا ہوتا ہے استثناء دیا عمران خان صاحب نے، جس کو وہ کیا کہتے ہیں ایمنسٹیز دی کہ جی آپ پراپرٹی خرید لیں، کہاں سے پیسہ آتا ہے آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ گھر خرید لیں، کہاں سے پیسہ آتا ہے کوئی نہیں پوچھے گا، آپ اگر ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں، کہاں سے پیسہ آتا ہے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس سب کچھ کے باوجود بھی جب ظاہر ہے معیشت نہیں اٹھ رہی تھی تو پھر یہ آرڈیننس بھی جاری کرنے پڑے، پھر آرمی چیف بھی بیچ میں آئے اور وہ پھر آرڈیننس بہرحال وہ لیپس کر گئے۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے اب عمران خان صاحب کو جب وہ پتہ چلا کہ جی ہواؤں کا رخ اب بدلے گا، ظاہر ہے اب چیئرمین نیب یہ تو جا رہے تھے، جا چکے ہوئے تھے، وہ تو اب ایکسٹینشن پر بیٹھے ہوئے، ایکسٹینشن بھی ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک کہ جو نئے اور چیئرمین نیب کی تقرری تک یہ صاحب جو ہیں ویڈیو والے جنرل کہہ رہا ہوں میں جسٹس، کیونکہ ہر ادارے میں ہمارے یہاں ظاہر ہے ریٹائرڈ ججز جرنلز بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیونکہ بہت زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ دیکھیں نا کوئی سا بھی ادارہ ہے پاکستان کا، جو وہ نیا پاکستان اتھارٹی، کوئی سا بھی ادارہ مطلب جو تو یہ دو اداروں کے لوگ ہر جگہ بہت تجربہ کار ہوتے ہیں، لہٰذا آ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں جسٹس کی جگہ جرنیل بول گیا، تو اس کے لیے معذرت، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، تو وہ تو ریٹائر ہونے تھے، ویڈیو والے صاحب جو ہیں، تو ان کو عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دینی تھی، ایکسٹینشن نہیں دے سکے، قانون نہیں اجازت دے رہا تھا، تو آرڈیننس کے ذریعے تب تک تقرری نئے چیئرمین تک ان کو برقرار رکھا گیا۔ تو اب ظاہر ہے اب یہ وہ آرڈیننس تو رہا، لیکن اس میں بھی یہ کیا گیا، اس آرڈیننس میں بھی کوئی 18 شقیں تھیں، 18 ترامیم کی گئی تھیں، جس میں یہ تھا کہ جی وفاقی کابینہ، صوبائی کابینہ، مالیاتی ادارے جو حکومت کے ہیں، جو مالیاتی فیصلے کرتے ہیں مالیاتی امور کے، جس میں پھر ای سی سی ہے، ایکنک ہے، اور کابینہ کا تو میں نے پہلے بتا دیا۔ تو یہ سارے اس طرح کے ادارے جو ہیں جو فیصلہ کریں گے ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ایون وہ جو پلاننگ ڈویژن ہے، جو احسن اقبال صاحب پہ مقدمے بنے ہوئے ہیں، تو پلاننگ ڈویژن جو ہے وہ پی این ڈی، وہ وہاں پر وہ اس کے خلاف اس کے ہونے والے فیصلوں سے چاہے جتنا مرضی نقصان ہو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ آرڈیننس تھا۔ تو اس کے بعد پھر ایک نئی چیز لے کر آ گئے ہیں، اب وہ کمال ہے، وہ یہ ہے کہ اچھا اس میں ضمانت والا بھی تھا کہ ضمانت اب کوئی سی بھی عدالت دے سکتی ہے، پہلے تو ضمانت کا تصور ہی نہیں تھا نا، 90 دن میں ضمانت نہ ہو۔ عمران خان صاحب نے سوچا کہ یار اگر نواز شریف صاحب آ گئے حکومت میں اور انہوں نے مجھے گرفتار کروا لیا، تو کم از کم میرے پاس کوئی عدالتی فورم تو ہو جہاں سے میں ضمانت لے سکوں، یا پھر پٹیشن کے لیے جانا پڑتا ہے ہائی کورٹ میں، تو پھر وہ ضمانت بھی احتساب عدالت کو حق دیا گیا۔ اب نیا ترمیمی آرڈیننس آ گیا ہے، اس میں چیئرمین نیب کو ہٹانے کا طریقہ کار جو ہے وہ چینج کیا گیا۔ وہ تھا جوڈیشل کونسل کے پاس، جس طرح ایک جج کو اعلیٰ عدلیہ کے جج کو ہٹایا جا سکتا ہے، اس طرح کا طریقہ کار جو ہوتا ہے چیئرمین نیب کے لیے ہوتا ہے۔ تو چیئرمین نیب کو ہٹانے کا طریقہ جو ہے وہ اب ختم کر کے ایوان صدر کو دے دیا گیا کہ جی صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ ان کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو ہٹانے کے لیے جو لوازمات ہوں گے، ریکوائرمنٹ ہوں گی، اسی طرح کی جس طرح جج کے لیے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ابھی ہٹانا کیوں چاہتے ہیں، یہی اختیار اپنے پاس کیوں رکھنا چاہتے ہیں، اور نیب کے ناخن بھی کتر دیے اسی خوف سے کہ کل کو ہمارے سر پہ نہ کھجانا شروع کر دیں یا ہمارا چہرہ نہ نوچنا شروع کر دیں، کیونکہ معاملات تو ہیں۔ چیئرمین نیب نے کہا تھا جب ان کی ویڈیو آئی تھی اس سے پہلے کہ جی اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، اب احتساب جو ہے وہ ان کی طرف جائے گا، پہلے تو پچھلی حکومتوں کی طرف تھا تو اب ان کی طرف جائے گا۔ تو
اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے عمران خان صاحب نے وہ ویڈیو شیڈیو جو آ گئی تھی، تو اس کے بعد پھر وہ ہواؤں کا رخ نہیں بدلا، ہوائیں وہیں کی وہیں رہیں۔ تو اب یہ جو نئی ایک اور چیز ہے اس میں یہ تھا کہ مقدمات جو چل رہے تھے، چاہے شاہد خاقان عباسی، چاہے آصف زرداری کے تھے، چاہے میاں نواز شریف صاحب کے، چاہے شہباز شریف کے، چاہے مریم نواز صاحبہ کے، ان سب مقدمات میں کیونکہ پرائیویٹ پارٹیز کا بھی تھا کہ نیب پرائیویٹ پارٹیز کو بھی نہیں پوچھ سکے گا، تو وہ سارے مقدمات اس میں پھر یہ نئی جو ترمیم آئی ہے اس میں تین بڑی چیزیں۔ ایک چیز ہے کہ صدر صاحب ہٹا سکیں گے، دوسری چیز ہے کہ جو 6 اکتوبر سے اطلاق ہوگا اس کا، یعنی 6 اکتوبر کو یہ آیا تھا نا، جس دن سے آرڈیننس پہلے والا دوسرا آرڈیننس جو آیا تھا، تو 6 اکتوبر سے اطلاق ہوگا، یعنی اس سے پہلے والے مقدمات جوں کہ تو چلتے رہیں گے۔ یعنی ہمارے فیصلے جو ہیں اب یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں ان پر تو ابھی کوئی تحقیقات نہیں ہیں، ریفرنسز نہیں ہیں، جو بنے ہوئے ریفرنسز ہیں وہ تو چلیں گے، لیکن اس کے بعد وہ ہوں گے اس پر چاند پٹک نہیں ہو سکے گی، یعنی ہم بچ جائیں۔ اور دوسرا زر ضمانت جو ہے، پہلے تھا کہ جتنا بڑا اسکینڈل ہے اتنی ہی ضمانت۔ اب الزام لگا دو کہ جو 450 ارب روپے کا ڈاکٹر عاصم پہ الزام تھا کہ ڈاکٹر عاصم نے 450 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ضمانت کے لیے جاتے تو پھر 450 ارب روپے، تو نیب آرڈیننس بہرحال وہ ترمیم کی وہ عدالت کا اختیار ہوگا کہ کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس تو لوگ ہیں جو 10 15 کروڑ کی ضمانت دے دیتے ہوتے ہیں، آصف زرداری صاحب کے پاس بھی لوگ ہیں کہ عدالت نے اگر 10 کروڑ کی ضمانت لے لی 10 کروڑ کا بانڈ وہ بھر دیں گے۔ عمران خان صاحب کو ڈر ہے کہ کہیں یار یہ نہ ہو کہ میں آخری اننگ تو نہیں کھیل رہا، جو آخری اننگ کھیل رہا ہوں اگر مجھے لگے گا، جو فائنینسر ہیں ان کو لگے گا کہ یار یہ تو اب دوبارہ حکومت میں نہیں آ رہا اور میں گرفتار ہو جاتا ہوں، کل کو نیب حکومت نہیں رہتی، پھر نیب کی کسی مقدمے میں پکڑ لیتی ہے اور مقدمہ بنا لیتی ہے میرے اوپر 20-25 ارب روپے کا یا 400-500 ارب روپے کا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ایک تو ضمانت کے لیے پٹیشن میں عدالت میں جانا پڑے گا، وہاں خرچہ ہوگا، ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا، بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو نیب عدالت کو یہ اختیار کہ وہ ضمانت لے لے، اور دوسرا کہ زر ضمانت جو ہے وہ عدالت طے کرے، پھر 20 ارب روپے کے مقدمے پہ 20 روپے میں ضمانت دے دے عدالت کی مرضی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کے پیچھے جو چیز لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ ان کے مالی معاملات ان کی حکومت کے کوئی اچھے نہیں رہے، جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹس ہیں یا جو جتنے بھی اسکینڈلس آئے ہیں، چاہے وہ آٹے کا ہے، چاہے وہ چینی کا، چاہے وہ گندم کا، چاہے وہ ادویات کا، چاہے وہ مالم جبہ کا، چاہے وہ بلین ٹری سونامی کا، چاہے وہ کتنے گنوائیں، مطلب ایک سے بڑھ کر ایک، اور چاہے وہ LNG کا، چاہے وہ پیٹرولیم کا، مطلب مجھے اتنے ہیں کہ جتنے 360 دن سال میں ہوتے ہیں نا تو اتنے ہی لگا دے۔ پھر وہ اب عثمان بزدار صاحب کی گاڑیوں کا معاملات، وہ انہوں نے پتہ نہیں کتنی گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں، تو یہ بہت زیادہ اسکینڈلس ہیں۔ تو ان اسکینڈلس میں اگر کل کو پھنستے ہیں تو کم از کم معاملہ جو ہے وہ اتنا نیب کو اپنا کمزور کر دیا جائے کہ پھر وہ نہ ہو جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ کیونکہ نواز شریف صاحب نے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور جب ہو رہا تھی 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو میاں صاحب کو کہا گیا تھا کہ جی یہ ذرا نیب کو بھی کچھ کر لیں، تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ جی میں تو ایماندار ہوں، مجھے کیا مسئلہ ہے، جنہوں نے کچھ کیا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنہاں کھادیاں گاجراں ٹھڈنا دے پیڑ، تو جنہوں نے کچھ کیا ہے تو وہ جا کر بھگتے، میں تو ایماندار آدمی، مجھے کون پوچھے گا۔ پھر وہی ہوا کہ میاں صاحب کو جو رگڑا لگا وہ تو کسی اور کو پھر لگا نہیں۔ پولیٹیکل کہہ رہا ہوں، 10 سال کے لیے آیا نااہل، دوسرے تو ماضی میں تو کوئی 5 سال کے لیے، کوئی 10 سال کے لیے نااہل ہوتے رہے۔ تو خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ یار میاں صاحب جو ہے نا وہ جاتے جاتے نیب کے اختیار چھوڑ گئے تھے، میں وہ نہیں کروں گا، نیب کو کمزور کر جاؤں تاکہ میں کم از کم اگر کوئی میرے لوگ یا میں گرفتار بھی ہوں تو وہ نہ ہو کہ 90 دن تک کوئی پوچھنے ہی نہ آئے، 90 دن تک کوئی ضمانت ہی نہ ہو۔ تو ایک تو وہ انہوں نے کیا، اس چکر میں کیا ہے، اور دوسرا ظاہر ہے کہ صدر والا جو اختیار ہے اس کے پیچھے اب یہاں پر آ کر معاملہ عمران خان صاحب کو آگے چل کر پرابلم ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کل کو جو بھی مرضی صدر آئے گا، اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو پھر نیب کنٹرول میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کے جاوید اقبال صاحب کو چیئرمین لگایا تھا، جب ان کی حکومتیں تھیں تب بھی یہ وہاں پر ان کا ٹھیک ٹھاک وہ احتساب وغیرہ شروع کر دیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو یہ جو صدر کے پاس جب اختیار رہے گا تو کل کو پھر اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، مسلم لیگ نون کی آتی ہے، کسی کی بھی آتی ہے، تو نیب تو ان کو کنٹرول میں ہوگا۔ پھر اپوزیشن میں جو ہوگا یا جس نے ساری جماعتوں کو تنگ کیا تو پھر ان کے لیے تو پھر نیب کو استعمال کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں آ کر عمران خان صاحب لگتا ہے کہ غلطی کر رہے ہیں کہ وہ نیب کا جو اوریجنل تھا نا کہ ان کو ہٹانے کا طریقہ کار چیئرمین نیب کا،
وہ جوڈیشل کونسل کا ہی ہو. اگر صدر کے پاس اختیار دے دیا گیا تو پھر گڑبڑ ہوگی, ورنہ جوڈیشل کونسل میں تو دیکھیں نا چیئرمین نیب کے خلاف تو پڑا ہوا ہے معاملہ ویڈیو والا, تو اس پر کچھ نہیں ہو رہا. اور دوسری چیز, آخری چیز, شیخ رشید صاحب غائب ہیں آج کل, لیکن شیخ صاحب نے ایک اور چیز کہی تھی کہ 2 سالوں کے اندر اندر نیب نے تمام مقدمات کا فیصلہ کر دینا ہے. تو اب وہ شاید اپنے ہاتھ میں لے کے یہ والے جو 2 سال عمران خان صاحب کے پاس ہیں یا نہیں ہیں, اس دوران عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب پھر وہ ابھی تو خیر انہوں نے ایکسٹینشن دے دی, ان کو نئے بھی آئیں گے, نئے چیئرمین نیب بھی آئیں گے, تو ان کو بھی ان کا کنٹرول بھی ایوان صدر کے ذریعے اپنے پاس رکھیں گے کہ جناب اگر آپ تم لوگوں نے یہ مقدمات چلائے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ابھی صدر آپ کو ہٹا دیتا ہے. تو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب ایک ڈرتے ڈرتے بھی نیب کے معاملے میں بہت بڑی غلطی کر گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.